اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الطٰہٰ، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 122 تک آئے تھے۔ 122 یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ آیت نمبر 115 سے لے کے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ایک بار پھر قرآن میں آیا ہے، اور آیت نمبر 122 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ نے انہیں چن لیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں جملہ بھی کہا جا سکتا ہے اردو میں جو بالکل درست ہے، اللہ نے انہیں مجتبیٰ کیا، مجتبیٰ بنا لیا، اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دی۔ یہ آیت نمبر 122 تھی جو ہم لوگوں نے پڑھی۔ اب اسی کی کنٹینویشن آج انشاءاللہ آیت نمبر 123 کی طرف پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 123 پر آ کر کے یہ پورا واقعہ ختم ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں پر آیا ہے۔ ہم لوگ پیچھے کئی مقامات پر پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو پھر بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعے سے، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے ہم سب کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ اس سے سب کے سب۔ کون سب کے سب وہ ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں، حوا علیہ السلام ہے، اور ابلیس ہے۔ بعضکم لبعض عدو، ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ انسان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور ابلیس انسان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمن ہیں بعض تم میں سے بعض کے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر آئیں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس، اترنے سے پہلے جو میسیج دیا جا رہا ہے ان تین ہستیوں کو، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس، کہ اگر تمہارے پاس آئیں ہدایت میری طرف سے، اور ضرور آئیں گی، وَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مشقت میں پڑے گا۔ یہ آیت نمبر 123 ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اترنے کے لیے کہا گیا، اس سے میرا اندازہ یہی ہے کسی اونچی مقام پر، زمین پر ہی اللہ رب العزت نے ان کے لیے تمام چیزیں فراہم کی تھیں۔ وہ باغ جس میں یہ لوگ تھے، جہاں نہ کھانے کی پرابلم تھی، نہ پینے کا مسئلہ تھا، نہ دھوپ کا مسئلہ تھا، ایئر کنڈیشن۔ واللہ عالم۔ اگلی آیت، اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ سورت کی اختتامی آیات ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ ہم سب کو غور سے سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کے یہ دنیا ابھی بلین آف ایئرس ہو سکتا ہے کہ یہ عرصہ ہو جس کو کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد کا وقفہ۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج سائنسدان جو تحقیق ہے اس کے تحت کہتے ہیں کہ 13.5 بلین ایئرس گزر گئے ہیں اس کائنات کو کی تخلیق میں کیے ہوئے۔
یعنی اس کائنات کی تخلیق کو 13.5 بلین ایئرس گزرے ہیں۔ پھر اس کو ایسے دیکھیں، آدم علیہ السلام کب آئے تھے دنیا میں؟ ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی بھی کیلنڈر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز آج اندازہ نہیں کی جا سکتی کب آئے تھے۔ یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت جو لوگ تھے ہزاروں سال پہلے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے لاکھوں بھی ہو، اور اس وقت جو لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ سب مٹی میں ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء اور رسولوں کی جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، مٹی پر یہ حرام ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اصل حیثیت میں زمین کے اندر ہے، کہیں پر مدفون ہے، اور تمام انبیاء اور رسول۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ابھی تک تو قیامت نہیں آئی ہے، کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو عرصہ جو برزخ کا ہے یہ ہو سکتا ہے لاکھوں سال کا ہو، واللہ عالم۔ اب یہ آیات ہم سب کے لیے ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری نصیحتوں سے اعراض برتے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، تو بے شک اس کے لیے دنیا کی زندگی، اس کی معاشی زندگی بہت سخت ہوگی، تنگی والی ہوگی۔ نحشرہ یوم القیامہ، قیامت اعمیٰ، ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے اسے قیامت کے دن اندھا۔ وہ جو اللہ کی نصیحتوں سے، یہ قرآن اللہ کی نصیحت ہے، اس سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے ہم اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے کیوں اکٹھا کیا ہے یہاں پر اندھا؟ قد كنت بصیرا، میں تو تھا آنکھوں والا۔ جواب دیا اللہ کی طرف سے ملے گا، قال كذلك، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہی ہے۔ اتتک آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس میری آیات آئیں، میری نصیحتیں آئیں، ہماری نصیحتیں آئیں، پہنچیں، اور تم نے اسے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور آج کے دن اسی طرح تم بھلا دیے گئے ہو، جیسے تم نے ہماری آیات کو بھلایا۔ دونوں بھلانے کی دونوں صورت ہے، اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کو نہیں تسلیم کرنا، جو ہم جن کو کہتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ، اور وہ بھی جو ایمان لائے ہیں وہ بھی، کہ اللہ کی ہدایات پر، اللہ کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرنے والے، یہ سب آگے اس میں، جیسے تم نے بھلا دیا ویسے ہی آج کے دن میں نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے اسے جو حد سے گزر جانے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور اس نے نہیں ایمان لایا ہمارے آیات پر، اپنے رب کی آیات پر، اور آخرت کا عذاب تو بہت شدید ہے، سب سے زیادہ سخت ہے، اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگ ہی متوجہ ہوں، کہ آخرت کا معاملہ، آگ بند ہونے کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں اس پر غور کرتا رہوں، بے انتہا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ آخرت کے اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ایسے لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کو ہم جزا دیں گے، یا ایمان نہیں لانے والے ہیں ہماری آیات پر ان کو ہم بدلہ دیں گے، کیا؟ عذاب آخرت کا جو بہت ہی سخت ترین ہے، اشد، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ ایک موقع پر اس طرح دلائی کہ دنیا میں کا عذاب آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے، بہت ہی بے وقت ہے۔ دنیا کا عذاب جو بھی ہے، بڑے سے بڑا عذاب آخرت کے مقابلے میں بے وقت ہے۔ آج ہم لوگ بھی
دنیا کے عذاب میں مبتلا ہے. جس طرح سے ہمارے حالات ہیں، جس طرح سے آج آپ دیکھ لیں، جس طرح سے چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کا عذاب ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر. سامنے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. اگلی آیت نمبر 128. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. اللہ تعالیٰ فرماتا، توجہ دلا رہے ہیں وہ جو آثار قدیمہ ہیں اس کی طرف، اس وقت کے لوگوں کو اور آج ہم سب کو، کہ کیا یہ چیز انہیں ہدایت رہنمائی ان کی نہیں کرتی کہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو کتنی ہی نسلوں کو، کتنی ہی آبادیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. جو زمین پر ٹھکانہ تھا ان کا، اپنے آبادیوں میں، اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اس میں لازماً نشانی ہے ان کے لیے جو عقل والے ہیں، کہ غور کریں ایسا کیا ہوا کہ یہ زمین کی کھدائی پر یہ سب چیزیں نکل رہی ہیں، یہ آبادیاں کیوں زمین کے اندر چلی گئیں. اللہ کا عذاب تھا جو اتنا شدید تھا کہ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی. ہم لوگ انبیاء اور رسولوں کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں. فرعون کے واقعے میں ابھی آ چکا کہ پانی نے انہیں چھپا لیا اپنے اندر. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت بیان کر رہے ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی بات سبقت نہ لے جا چکی ہوتی. کون سی بات؟ مقرر وقت کا. ہم سب کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، اسی طرح عذاب کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. وہ تمام کے تمام لوگوں کو ختم کر دینے والی بات، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے سے اگر میں نے یہ طے نہیں کر دیا ہوتا تو یہ لوگ لازماً عذاب ان پر آ چکا ہوتا. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہم زندہ ہیں، اس وقت زندہ رہیں گے جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے ہمارے لیے. اپنا اپنا وقت جو ہوگا ہم سب دنیا سے جائیں گے. اور اگر یہ وقت اللہ تعالیٰ مقرر نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا، ہم سب ختم ہو چکے ہوتے. دنیا میں عذاب اس بات کی نشاندہی ہے کہ اے انسان، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیا ہے. اگلی آیت 130 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اور ہم سب کو مخاطب کر رہے ہیں آج. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں آیت نمبر 130 میں نماز کے پورے اوقات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاصبر علی ما یقولون. کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اس پر جو یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کو کیا کہہ رہے تھے، قرآن کے بہت سارے مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں. آپ کو بڑے برے الفاظ سے یاد کرتے، آپ کو آپ کے ساتھ بدتمیزی کا کرتے. تو صبر سے کام لیں آپ اس بات پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. آپ کے ساتھ جسمانی آپ کو تکلیف دینے کی بھی کوشش کی گئی. ہم لوگ کچھ باتیں جانتے بھی ہیں. آپ پر لا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ پر پیٹھ پر رکھ دی گئی. یہ سب باتیں سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اور تسبیح کریں حمد کے ساتھ اپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. یہ دو نمازوں کا ذکر ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے نا. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ. اور رات کی گھڑیوں میں فسبح، تسبیح کریں. وَإِطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. رات کی گھڑیوں میں کون سی نماز آتی ہے؟ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. اور
اطراف النہار، دن کے حصوں میں یہ کون سی نماز آتی ہے؟ ظہر کی نماز آتی ہے۔ یہ پانچوں نمازیں یہاں پر مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں ہدایت موجود ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لیں۔ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ میں ایک آیت پڑھی تھی، یاد ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل وقت آتا، کوئی پریشانی ہوتی، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بلکہ الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ ایک بار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے راحت نصیب فرماؤ نماز کے ذریعے، ارحنا بالصلاۃ، یعنی نماز کے لیے اذان دو۔ اس صورت میں پیچھے پڑ چکے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں بیان کیا۔ وقت ہوگا تو میں انہیں ایک بار دہرا دوں گا۔ اگلی آیت، یہ بھی اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج ہم سب ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی نظروں کو مت کھینچ کے لے جائیں، دونوں آنکھوں کو کھینچ کے مت لے جائیں اس کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کا سامان دیا ہے۔ یعنی دنیا میں ایسے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچارے، آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں عرب کے اس ماحول میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب مال و متاع والے تھے، اپنی اس مال و متاع میں عیش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف اپنی آنکھیں نہ لے جائیں، یعنی جن کو ہم دنیا کی زندگی میں عیش کا سامان دیا ہے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ انہیں ہم آزمائش میں ڈالیں اس کے ذریعے۔ ورزق ربک خیر و ابقیٰ، اور جو رزق ہے آپ کا رب کی طرف سے آپ کو ملا ہوا وہ خیر ہے، بھلا ہے اور باقی رہنے والا ہے، یا آخرت میں جو رزق آپ کو ملے گا وہ خیر ہے، بھلا ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ رزق کے معنی ہوتا ہے وہ تمام نعمتیں جس سے ہم فائدہ دنیا کی زندگی میں اٹھا رہے ہیں۔ یہ صرف کھانا نہیں ہوتا، روٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمام نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے بچے نعمت ہیں، ہماری بیوی ہمارے لیے نعمت ہے، ہاں، ہمارا ماحول، ہمارا گھر ہماری نعمت ہے ہمارے لیے، اور ہمارے جسمانی صلاحیت یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ رزق کا مطلب جہاں بھی رزق آتا ہے ان تمام باتوں کو ذہن میں لانا چاہیے، وہ تمام نعمتیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہا جا رہا ہے اپنے اہل کو، اہل سے مراد قرآن میں عربی زبان میں اہل سے مراد تو گھر والے تو ہو ہی گئے، اور وہ بھی ہو گئے جو آپ کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان سب کو، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان سب کو نماز کا حکم دیں، اور اس پر قائم رہیں، آپ بھی جمے رہیں، آپ بھی نماز پر۔ لا نسألک رزقا، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، آپ سے کوئی نعمت نہیں چاہتے۔ نحن نرزقک، ہم ہیں جو سب کو رزق دیتے ہیں، آپ کو بھی رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کے لحاظ سے انجام، بہترین انجام انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ متقی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، اللہ کی نصیحتوں کو پر عمل کرنے والے، اس خوف سے کہ اس کا انجام برا ہوگا اگر میں نہیں کروں گا۔ تو عاقبت جو ہے در حقیقت انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، میری اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے فارغ ہو جا، میں تمہارا سینہ امیری اور بے پرواہی سے پر کر دوں گا، تمہاری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل اشغال سے بھر دوں گا، یعنی پریشانیوں سے،
مصیبتوں سے، فکر سے، اور تمہاری فقیری بند ہی نہ کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے۔ اصل کرنے کا کام اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے یہ انسان پرسکون رہتا ہے اس دنیا میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اور بھی کئی مقامات پر فرمائی ہیں، اور ایسا نہ کرنے پر انسان اس دنیا میں بھی پریشان حال رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ایسی لگتی ہیں کہ مت پوچھیں۔ ایک جملہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ یہ جملہ اپنے اصل کے لحاظ سے غلط ہے۔ ہم کسی بھی لمحے اللہ کی آزمائش سے دور نہیں ہیں۔ ہر لمحے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہم آزمائش سے دور ہوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محاصل ہے کہ دنیا انسان کو، کسی بھی انسان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دی ہے، اور جو اپنے دل کا مرکز آخرت کو بنا لے گا، اپنی نیت وہی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر کام کا اطمینان نصیب فرما دیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اگلی آیت، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ حضرت کیوں نہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ لے کے، اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ لے کے آتے ہیں، کوئی معجزہ دکھاتے، ہے نا؟ جیسے پہلے کے انبیاء رسولوں نے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہے ہیں اسی طرح، اولم تأتہم بینۃ ما فی صحف الاولیٰ۔ کیا اور نہیں آئی ان کے پاس وہ نشانیاں، وہ معجزے جو پہلے کے صحیفوں میں موجود ہیں؟ پہلے کے صحیفوں میں، توریت میں، انجیل میں، یہ تو دستیاب تھا اس وقت، اسے موجود ہیں انبیاء اور رسولوں کے واقعات، ان کو اللہ نے جو معجزات دیے، کیا نہیں آئی ان کے پاس؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر ہم انہیں ہلاک کر دیں قبل اس کے کہ ان کے پاس ہدایت اور نصیحت نہیں پہنچی ہوتی، تو اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے، ان لوگوں کو، قبل اس عذاب ان پر آ جاتا، قبل اس کے کہ ان تک یہ نصیحت نہیں پہنچتی، یہ قرآن نہیں پہنچتا، اس وقت یہ لوگ ضرور کہتے، کب؟ آخرت میں، کہ ہمارے رب، آپ نے ہمارے پاس کیوں نہیں اپنا پیغام بھیجا، کیوں نہیں اپنا رسول بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے، آپ کی ہدایات پر عمل کرتے، قبل اس کے کہ ہم آج ذلیل اور رسوا نہ ہوتے۔ یعنی آج کے دن ہماری جو ہمیں ذلیل ہے، جو ذلت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، جو رسوائی ہمیں نصیب ہو رہی ہے، تو یہ آپ نے کیوں نہیں بھیجا پہلے ہم سے رسول کو اور اپنا پیغام؟ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ کہتے ایسا، اس لیے ان کے کہنے سے پہلے اللہ رب العزت نے حجت پوری کر دی، رسول بھی بھیجا، اپنا پیغام بھی بھیجا، اپنی نصیحتیں بھی بھیجیں۔ اور یہ اس سورت کی آخری آیت، قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا۔ آپ کہہ دیں کہ سبھی منتظر ہیں، اور آپ بھی، تم لوگ بھی انتظار کرو، منتظر رہو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ۔ تو تم عنقریب جان لو گے کہ کون ہے وہ لوگ جو برابر کے راستے پر چلنے والے ہیں، اشارہ ہے صراط مستقیم۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہے جو ہدایت پر ہے، معلوم ہو جائے گا۔ انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو۔ پیچھے کہا گیا نا، تم جو کرنا ہے کرو اپنے جگہ پر، اب پڑھ چکے یہ آیا تم لوگوں نے پیچھے، اور میں بھی جو کرنا ہے میں اپنی جگہ پہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، آیت نمبر 135 یہ صورت مکمل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزے ملے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لے آئے ہیں،
لیکن مجھے جیتا جاگتا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا ہے، اور یہ ہے اللہ کی کتاب جو بذریعہ وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے قیامت کے دن تمام نبیوں کے تابع داروں سے میرے تابع دار زیادہ ہوں گے، میری پیروی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ، سورہ طٰہٰ ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن کا واقعہ بھی اللہ رب العزت سناتے ہیں، اور پھر حکم دیتے ہیں کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکشی میں مبتلا ہے۔ اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد وہ تمام آیات ہیں، درمیان میں وہ آیات بھی ہیں جو ہم سب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ، اپنے جانوروں کو چراؤ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ہم نے تمہیں اسی سے بنایا ہے، اسی مٹی سے، اور پھر تمہیں اسی میں لوٹا دیں گے، پھر ہم تمہیں اسی سے نکال لیں گے ایک بار پھر وہ جادوگروں کا مقابلہ ہے، اور اس کے بعد مقابلے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے جادوگروں کی کہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ الفاظ قرآن کے ہی جہاں بھی یہ واقعہ ہے، وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ اتنا مرعوب ہوئے دیکھ کر کے کہ ان کو حقیقت کا اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے ایمان لے آئے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے الہ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی بات کر رہے ہیں کہ جہنم وہ ہے جہاں جو آئے گا مجرم کی شکل میں، اس کے لیے جہنم ہے جہاں وہ نہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا۔ جو آیا ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، اور اس نے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی ہوگی، اس کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ جزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی نفس کی برائیوں کو دبایا اللہ کی اطاعت میں، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلتے ہیں، دریا عبور کرتے ہیں یا سمندر عبور کرتے ہیں، اور فرعون غرق کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کے لیے کھاؤ جو طیب چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اور سرکشی مت کرو۔ اگر سرکشی کرو گے تو تم میرے غضب کو اپنے اوپر حلال کر لو گے، یعنی اللہ کے غضب کے مستحق بنو گے، اور جس پر میرا غضب حلال ہو گیا وہ تو برباد ہو گیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور ہم بے شک میں غفار ہوں، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ جو توبہ کرے، ایمان لائے، اور اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور پھر اس راستے پر قائم رہے۔ یہ ہے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں، قصے ہیں انبیاء کے، اہم خبریں، یہ میں دے رہا ہوں، میری طرف سے جا رہی ہیں، اور یہ نصیحتیں میں نے نازل کی ہیں، ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور جو اس سے اعراض کرے گا، پہلو تہی برتے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا، اور اسی بوجھ میں وہ رہے گا، وہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا قیامت کے دن۔ پھر سور پھونکنے کا واقعہ ہے، یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں۔ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، ایک جیسی ہو جائے گی، چپٹی ہو جائے گی، سارے کے سارے نو انسانی اس پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ پکارنے والے کی پکار پر سب بھاگ رہے ہوں گے، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آدم اور ابلیس علیہ السلام کا واقعہ ہے جو آج ہم لوگوں نے پڑھا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا، یہ بات بھی بتائی آثار قدیمہ کی، کہ کیا یہ آثار قدیمہ نہیں، یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے ان کے لیے؟ لیکن یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے تو ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ غرض کی یہ صورت کی اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی یہ نشست ختم کرتا ہوں، اللہ سے اس بات کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
ان باتوں کے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ آخرت پر نظر رکھیں، دنیا پر نہیں، نظر ہماری آخرت پر ہو، کام دنیا میں کر رہے ہیں، اور ان سب کا اجر انشاءاللہ اللہ کیا ملے گا اگر ہم اس طرح کریں گے دنیا کا کام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، یا اللہ ہم لوگوں کو ان میں سے بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔